جب آپ شاہی باغ جاتے ہیں تو ادھر آپ کولڈ ڈرنک بھی پی سکتے ہیں، چائے بھی پی سکتے ہیں. اور ابھی میں اتروڑ بازار سے نکل رہا ہوں. یہاں میں نے رات گزاری اور بہت بڑا مزہ آیا. لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ کل 3 بجے میں شاہی باغ اور کنڈول جھیل جانا چاہتا تھا، لیکن بہت زیادہ بارش تھی جس کی وجہ سے میں نہیں گیا. اور یہ میری بڑی خواہش تھی. بہرحال اس کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا اور اس کے قریب سے میں جاؤں گا، اور اگر موقع ملا تو شاید کہ میں جاؤں بھی. لیکن اب میں کمراٹ کی طرف روا دوا ہوں، اور یہ اتروڑ بازار ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت مطلب ایسا بازار تو نہیں ہے جیسا کہ کالام یا بحرین یا مدین، لیکن اچھا ہے کسی حد تک. تو اس میں یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کچھ مسائل ہے بہت بڑے بڑے. مثلا ادھر کوئی بھی نیٹ ورک کام 4G کام نہیں کرتا. زونگ اور ٹیلینار کا 3G تو کام کرتا ہے لیکن 4G نہیں کرتا. یوٹیوب آپ نہیں چلا سکتے. یہاں تو زونگ والے اور ٹیلینار والے سے میری طرف سے درخواست ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں 4G نہیں ہے. تو یہاں اگر 4G کا آغاز کرے تو بہت بڑی بات ہوگی. اور دوسری بات ہے یہاں کوئی بینک وغیرہ یا اس طرح کی کوئی ATM مشین اس طرح کی چیزیں نہیں ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی پیسے ختم ہو گئے. صرف 1500 روپے میرے جیب میں ہے اور میں کمراٹ کی طرف جا رہا ہوں. تو یہ تو ایک دن کی ہوٹل کا کرایہ بھی نہیں ہے. اور میرے پاس ATM کارڈز ہیں، لیکن یہاں نکالام میں ATM مشین ہے. اور کسی نے کہا کہ تل میں ہے، لیکن دوسرے بندے نے کہا کہ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہوگا کہ نہیں. وہ جہاں سے میں آیا وہ اتروڑ کا مین بازار ہے. اور پھر کمراٹ کی طرف سے نکلتے ہوئے دیکھیں یہ ایک خوبصورت وادی ہے اتروڑ کا، جو کہ کافی کھلا بھی ہے. اور دائیں جانب دریائے گبرال بہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سے لے کر درمیان میں سڑک ہے. اور پھر جو ہے دائیں بائیں جانب پہاڑی انداز کی گھر ہے، اور ایک خوبصورت سا نظارہ پیش کرتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے پہاڑ ہے، اس پر سے میں گزر کر جاؤں گا. میں نے سامان یہاں کسی گاڑی میں بیچ دیا، کیونکہ میں سامان کے ساتھ باڑگوئی پاس کو کراس نہیں کر سکتا تھا. تو سامان میری گاڑی میں جائے گی تل تک، اور میں موٹر بائک پہ کچھ نہ کچھ سامان تو ہے، لیکن جو زیادہ سامان تھا میں نے اس کو گاڑی میں بیچ دیا ہے. یہ ہے اتروڑ. اور یہاں ہوٹل بالکل 1 2 3 ہوٹل ہے، اور اس میں بھی اتنے زیادہ سہولیات نہیں ہے. اور مجھے کمرہ ملا تھا 1200 روپے پر نائٹ پہ. اس کے ساتھ اٹیچ بات نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی ایک باہر کوریڈور میں واش روم موجود تھا. تو یہاں بہت زیادہ فیسلٹیز کی کمی ہے. اور ایک اہم بات جو میں حکام بالا کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں وہ ہے، یہاں دیکھیں نا سارے کھیتوں کے ارد گرد لکڑیوں کے فینس بنائے گئے ہیں، اور بہت سے لکڑی کا استعمال بہت زیادہ ہے ادھر. تو ارد گرد یہ سارے پہاڑ بھی اس طرح آہستہ آہستہ جیسا کہ انسان کے بال گرتے ہیں نا، اس طرح آہستہ آہستہ اس سے درخت کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ پھر گنجاپن کا شکار ہو جائیں گے سارے پہاڑ، اور اس کی خوبصورتی اور زینت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں. تو حکومت پہ اس کوئی ایکشن لینا چاہیے، خاص کر
فارسٹ والے یہاں کچھ آبزرورز ہو تاکہ کوئی ان درختوں کو نہ کاٹے، ورنہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ یہ بلو برڈ ریزورٹ اب انڈر کنسٹرکشن ہے، بلو برڈ ریزورٹ میری بھائی جانب، تو ابھی تک تو بنا نہیں ہے، لیکن بلو برڈ ریزورٹ میرے خیال میں کمرے تو ملتے ہیں اس میں، لیکن مہنگے ہوں گے، کیونکہ مجھے یہاں کا ریٹ کا پتہ چلا۔ تو یہ ہے اتروٹ، لیکن نا میرے بھائی جانب اس خوبصورت کھیت کو جس میں پھول نظر آتے ہیں، اور میرے دائیں جانب جو ہے یہ لکڑی کا فینس ہے، تو اس طرح کا ہے اس کی لوکیشن اور اس کے انوائرمنٹ اور اس کے جو ہے اجزائی ترکیب اتروٹ بازار کا۔ اس کو کچھ لوگ اتروٹ کہتے ہیں، کچھ لوگ اترول کہتے ہیں، اور یہ دائیں جانب بلال مسجد ہے۔ ادھر زیادہ تر مساجد کے نام بلال کے نام سے مشہور ہیں۔ بحرین میں بھی وہ جو مسجد ہے اس بھی بلال مسجد ہے، یہ بھی بلال مسجد ہے، تو بلال حبشی کے نام سے بہت زیادہ، رحمت رضی اللہ عنہ کے نام سے بہت زیادہ جو ہے نا مساجد بنے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی تھی، اور اگرچہ وہ غلام تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے نام بلال رکھتے ہیں، اور مساجد کے نام بلال رکھتے ہیں، محلوں کے نام بلال رکھتے ہیں۔ ابھی سڑک بھی بہت ناگفتہ ہے، تو اس پہ کام جاری ہے، لیکن پتہ نہیں کہ کتنے وقت میں مکمل ہو جائے گی۔ یہاں خواتین کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ خواتین کو مردوں کی شانہ بشانہ لڑنا چاہیے کہ تگ و دو میں، کیونکہ مرد اور خاتون گاڑی کے دو پہیے ہیں، معاشرے کے دو پہیے ہیں، تو یہ میں نے دیکھا بہت اچھا مجھے محسوس ہوا۔ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ صحت مند رہتے ہیں، جب کھیتوں میں کام کرتے ہیں نا وہ مشغول رہتے ہیں، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اکنامک آؤٹ پٹ بھی آتا ہے، اقتصادی فوائد بھی ہوتے ہیں۔ مطلب ادھر زیادہ تر ٹماٹر لوگوں نے اگائے ہیں کھیتوں میں۔ یہ اتروٹ جو ہے میں نے بس تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سارے کھیتوں میں ٹماٹر ہی ہے، ٹماٹر کے کھیت ہے۔ یہاں جو زمین ہے شاید کہ وہ ٹومیٹو فرینڈلی ہو، تو اس لیے ٹماٹر کا کراپ بہت زیادہ ہے۔ اس میں یہ ٹورسٹ آئے ہیں اور سیلفیز لیتے ہیں، فوٹوز کھینچتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس پیسہ اور وقت ہو تو پھر ٹورزم بہت اچھا مشغلہ ہے، اور اگر کسی کے پاس ٹائم اور پیسہ نہ ہو تو پھر ویڈیو ہی دیکھی، کیونکہ ویڈیوز دیکھنے سے بھی انسان کا بہت زیادہ جو ہے وہ تشفی ہو جاتی ہے، اور انسان بالکل ایسا محسوس کرتا ہے جیسا کہ وہ خود ٹور لگاتا ہے۔ جیسے اب ان علاقوں کو اگر آپ نہیں آ سکتے ہیں
تو آپ میری ویڈیوز کو دیکھا کریں. میں خوبصورت علاقوں کو نہ صرف ہائی لائٹ کرتا ہوں بلکہ وہاں کے لوگوں اور کلچر پر بھی کچھ نہ کچھ روشنی ڈالتا ہوں. تو آپ کو معلومات کے ساتھ ساتھ خوبصورت نظارے دیکھنے کا موقع ملے گا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ بہت دور کا علاقہ ہے اور یہاں آنا مشکل بھی ہے اور صبر آزما بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادھر نیٹ بھی کام نہیں کرتا ہے. تو اب تو ہم یوٹیوب کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جہاں یوٹیوب موجود نہ ہو تو ہم اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے پانی نہیں پیا ہے. اب اتروٹ جو مین ویلیج ہے وہ ختم ہونے کو جا رہا ہے اور یہ دریائے گبرال ہے جو کہ موجیں مارتے ہوئے نیچے کی طرف بہتا ہے اور پھر کالام کے مقام پہ جا کے دریائے سوات کے ساتھ ملتا ہے. تو یہ ہے اتروٹ. ادھر بھی ایک ہوٹل ہے لیکن اس میں کمرہ بہت مہنگا ملے گا. 1 2 3 ہوٹلز میں نے دیکھے. حیدر ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ یہ بھی ہے. وہاں ان لوگوں سے میرا انٹریکشن بہت زیادہ ہوا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ لوکل کے ساتھ میرا انٹریکشن ہو جائے اور علاقائی حالات اور معلومات حاصل کی جائیں. یہ تو ایک خوبصورت سا اسپاٹ راستے میں آیا. یہ اتروٹ سے کچھ نکل کے یہ بائیں جانب یہ راستہ پتہ نہیں کہ کہاں گیا ہے. اب آگے جو ہے میں آپ کو شاہی باغ دکھاتا ہوں. شاہی باغ کا راستہ اور اگر میرے ساتھ وقت ہو تو میں ادھر بھی جاؤں. اب ایک اور جگہ پھیلی ہوئی وادی ہے اور ساتھ ہی یہ دریا کا پانی بہتا ہے اور ادھر بھی چھوٹے موٹے ریزورٹس تو ہے. اسٹار ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ. تو یہ تو نام پہ منحصر ہے. پی سی بھی پل کانٹیننٹل بھی ہوٹل ہے اور یہ بھی ہوٹل ہے. میں نے اپنے ہاتھ جانا ہے نا. اگر توجہ معمولی سی بھی ہٹ جائے تو آپ گر سکتے ہیں. معمولی سی بھی ہٹ جائے تو آپ گر سکتے ہیں. تو یہ ویلیج جو ہے مکمل طور پر اس دریا کی پھیلے ہوئے سیکشن میں بنایا گیا ہے لیکن اتنا بڑا سیلاب کبھی نہیں آئے گا. شاید کہ ابھی جائے لیکن 2010 میں جو سیلاب آیا تھا نا اس نے تو تباہی مچا دی. ہر طرف سیلاب ہی سیلاب، سیلاب ہی سیلاب. دیکھتے مساجد کے لیے چندے بہت زیادہ ہے تو
اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق تو آپ چندہ دے سکتے ہیں، کیونکہ مساجد تو اللہ کے گھر ہوتے ہیں نا، تو اس میں چندہ دینا اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ سے کیا گلہ شکوہ ہے، آپ کا نیت بھی کافی ہے۔ اگر آپ کا یہ نیت ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ آ جائے تو میں اللہ کی راہ میں دوں گا، تو یہ نیت بھی کافی ہے۔ تو یہ بنیادی مرکز صحت گبرال ہے۔ اچھا، تو یہ ہے گبرال۔ اب یہ کانسیپٹ بھی میرے ذہن میں کلیئر ہو گیا کہ اتروٹ کے بعد گبرال آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے گبرال، اور یہ سامنے جو اسٹرکچر آپ کو نظر آتا ہے نا، تو یہاں تعمیرات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک قسم کا اسکیفولڈنگ بنایا ہے نا، ایک مطلب ہے کہ اس پہ پھر اوپر جو ہے نا وہ چڑھاتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے پھر وہ چادر ہوتا ہے نا وہ اس پہ چڑھاتے ہیں، تو اس طرح کا یہ اسٹرکچر ہوتا ہے۔ ایک مرکزی صحت بھی ہے اور ایک پرائمری اسکول بھی سرکاری ہے، پرائیویٹ تو نہیں ہوں گی کیونکہ یہاں تو لوگ اتنے زیادہ دولت مند نہیں، لیکن بہت خوبصورت جگہ ہے ویسے یار۔ یہ بڑے بڑے درخت ہیں سفیدار کے ہیں، جو کہ بہت مشکل سے اس طرح کے درخت یہاں ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ موجود ہے۔ ٹورزم کی بھی آپ نے نارمز اینڈ پرنسپلس ہے نا، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے خواتین کے بارے میں، پاکستان میں جو یہ بات ہے نا، دوسرے ممالک میں شاید کہ کانسیپٹ ڈفرینٹ ہو، لیکن پاکستان میں آپ نے خواتین کے بارے میں سینسیٹیو ہونا ہے، ان کی ویڈیو بنانے یا اس طرح کے کوئی حرکت کرنے سے گریز لازمی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ریسپیکٹ فل انداز میں لوگوں سے ملنا ہے، تو پھر وہ بھی آپ کو ریسپیکٹ دیتے۔ اگر آپ مغرور ہو اور متکبرانہ انداز میں ملتے ہیں تو پھر آپ کو بھی کوئی عزت نہیں دیں گے۔ عزت دو اور عزت لو کی بات ہوتی ہے نا۔ جب آپ دوسروں کو عزت نہیں تو دوسروں کا کیا کام ہے کہ تم کو عزت دے۔ اگر تم کوئی بڑا آدمی ہو یا کوئی افسر ہو یا کوئی دولت مند ہو تو اپنے لیے ہے، دوسروں لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ لوگ تو آپ کو بطور انسان دیکھتے ہیں نا، تو آپ بڑا آفیسر ہو، کوئی بہت پاورفل آدمی ہو یا دولت مند ہو یا کارخانہ دار ہو یا سرمایہ دار ہو یا جاگیردار ہو، جب ان علاقوں میں آتے ہیں تو آپ ایک عام ٹورسٹ اپنے آپ کو تصور کریں، آپ کو بھی سکون ملے گا، دوسروں کو بھی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ملتے ہیں تو لوگ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، تو یہ بات بہت ضروری ہے یہاں۔
اور دوسرے کو عزت نہیں دیتے ہیں تو دوسرے بالکل بھی آپ کو عزت نہیں دیں گے. اب یہ اس کا چھوٹا بازار ہے گبرال. ادھر بھی کافی اچھا بازار ہے ویسے یار. یہ تو اتروڑ سے زیادہ جو ہے نا پھلتا پھولتا ہوا نظر آتا ہے. سامنے کام ہو رہا ہے دیکھ. کنسٹرکشن کا کام جاری ہے ہر سمت پہ اور ہر طرف پہ. زیادہ آبادی کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے کے لیے آپ کے ساتھ زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں سے کام لینا پڑتا ہے. اگر وہ سست اور کاہل ہو اور کام چور ہو تو پھر آبادی کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ان سے صحیح طریقے سے کام نہ لیا جائے. اب یہ گبرال سے نکلتے ہوئے یہ پل آتا ہے تو یہ ہے پل گبرال والے. اچھا یہ پاک آرمی نے بنائے ہیں اس وقت بہت سارے پل جو ہے ادھر ادھر تو یہ بہت زیادہ سہولت ہے. لنک رکھنے میں بہت معاون ہے. دیکھیے یہ سامنے پل جو ہے یہ گبرال ہے گبرال والے پل ہے. تو اگر آپ کلام کی طرف سے آتے ہیں اور آپ جب اس پہ آگے آتے ہیں تو آپ کے بائیں جانب جو سڑک جاتی ہے اس چھوٹے دریا کے ساتھ تو 1 گھنٹہ آگے جا کے ادھر شاہی باغ ہے. شاہی باغ جو کہ یہاں کی مشہور جگہ ہے اور ٹورسٹ سپاٹ ہے. تو 1 گھنٹے میں آپ جا سکتے ہیں موٹر بائک پہ لیکن راستہ اچھا نہیں ہے. اگر آپ ایڈونچر کی شوقین ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں جا سکتا ہوں تو آپ جا سکتے ہیں اور 4 ویل گاڑی تو آسانی کے ساتھ جا سکتی ہے. تو آپ گبرال جو ہے نا تو ادھر گبرال کا پل جب آپ کراس کریں تو آپ اس راستے پہ آگے شاہی باغ کو جا سکتے ہیں. پھر یہ سامنے جو سڑک ہے یہ گبرال کی طرف جاتی ہے ادھر گبرال بہتا ہے تو اس پہ آگے 1 گھنٹہ کا فاصلہ ہے. تو وہاں خڑخڑی جھیل ہے. خڑخڑی یہ ایک اور جھیل یہاں تلاش دریافت ہوا ہے. اب یہ سنگم جو ہے یہ بائیں جانب سے دریائے گبرال بہتا ہے اور دائیں جانب سے یہ شاہی باغ کی طرف سے دریا آتا ہے تو یہ ادھر دریائے گبرال بن جاتا ہے اور پھر آگے دریائے سوات میں ملتا ہے. گاڑا دے سنگا دے دا دے خپل گاڑا جوړ کړي ها خپل دې جوړ کړي دا کنه بار ملک نه دی راغوستی. السلام علیکم. د ملګری د پېښور نه راغلی دی د سیل لپاره بره شاهي باغ ته تللی و. اوس راغلی دی زموږ سره دلته ناست دی زموږ میلمانه دی دې ګبرال کې اوس موږ سره دلته ناست دی. دی وایي ډېر ښکلی ځای دی شاهي باغ او شاهي باغ ته کلام نه راځي دی لاره هم ډېر هوټلونه هم دی او هلته چې څوک پاتې کېږي ناوخته کېږي شپې ځایونه هم شته او چې شاهي باغ ته ځي نو بره سیده روډ تللی دی هغه خړخړې ته تللی دی بیا خو موړ شوی دی هغه شاهي باغ ته تللی دی. شاهي باغ کې اوس روډونه هم جوړېږي او هوټلونه هم هلته دي نور سہولیات هر څه
هلته ټورست فرندلی خلک دي. او چې څوک راځي هغه به راشي ویلکم ټو شاید Thank you very much. ایک گورنمنٹ پرائمری و مڈل اسکول گبرال سوات. اس گاؤں کا نام ہے گبرال اور یہ اتروٹ سے تقریباً آدھا گھنٹے یا 45 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے. اور اس گبرال روڈ پہ آتے ہوئے آگے جو ایک پل آتا ہے اس کو کراس کر کے شاہی باغ آپ جا سکتے ہیں جو کہ وہاں سے 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے موٹر بائک کا. اور پھر کھڑکھڑی جھیل بھی آپ جا سکتے ہیں. اب دیکھیے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہاں خواتین کھیتوں میں کام کرتی ہے جیسے کہ پنجاب میں کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کے کچھ اور علاقے ہیں وہاں بھی خواتین کھیتوں میں کام کرتے ہیں. لیکن اب یہ رسم آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے جبکہ یہاں گبرال میں خواتین دیکھیں کام کرنے میں مصروف ہے. بارش ہوتی ہے پھر تم جاتی ہے. اچھا یہ چھوٹا سا ہوٹل ہے لیکن بہت زبردست ہے. جب آپ شاہی باغ جاتے ہیں تو ادھر آپ کولڈ ڈرنک بھی پی سکتے ہیں, چائے بھی پی سکتے ہیں اور بہت کچھ ملتا ہے. تو اس کے اس اونر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. څنګه خیر دی تاسو ملمانه دی زمونږ دلته راځي نو مونږ خوشحالي ګو. دا زمونږ